سیاسی قائدین، وکلا رہنما، ہماری صحافت کے چمکتے ستارے، سول سوسائٹی کے نمائندگان، السلام علیکم۔ آج آپ کا جب دعوت نامہ ملا تو اس پہ لکھا تھا فریڈم کنونشن۔ اب آج میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا شاید کوئی مس پرنٹنگ ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، پھر کیا آگے بڑھا آزادی کنونشن۔ نخر آزاد تو ہم ہیں، کس نے کہا اس کنونشن کی ضرورت ہے؟ 14 اگست کو جب اٹھا تھا 9 بجے چل رہا تھا گانا، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یہ آزادی ہے، ابھی 23 مارچ کو بھی پتہ چل جائے گا آزادی ہے، بہت زبردست پتہ چلے گا۔ اتنا سوال ہے آپ سب سے، کیا آزاد ہے؟ کیا وہ حقیقی آزادی ہے؟ نہیں ہے۔ اصل ہم تلاش میں ہیں اس آزادی کے جو کہ قائد نے ہمارے لیے حاصل کی تھی۔ ترانوں میں، نغموں میں 14 اگست کو، 23 مارچ کو مل چکی ہے، لیکن ہماری آزادی سلب کر لی گئی۔ اگر جو ہم نے آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک بات کی تھی، یہی بات تھی جو آج آپ سب کر رہے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج آپ نے صرف صحافت کی آزادی یا پی ٹی آئی کی بات نہیں کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی سوچ کو، آپ صحافی بھائیوں کی اس دور نظری کو کہ آپ نے کہا کہ صحافت، سیاست، جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کے لیے خالی صحافی آپ آزاد ہو جائیں کچھ نہیں ہوگا، سیاستدان آزاد ہو جائیں کچھ نہیں ہوگا، عدلیہ صرف آزاد ہو جائے کچھ نہیں ہوگا، اور جمہوریت آزاد ہو جائے صرف کچھ نہیں ہوگا۔ سب ستونوں کو آزاد ہونا پڑے گا، اور آزادی جو ہے ایک ہی طرف سے لے لی ہے، سب کو ایک ہی طرف سے لے لیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک رکھا ہے، بہت اچھی بات رکھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے کہیں جانا نہیں تھا، چونکہ ہم پہ ہر وقت کیسز ہمارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا مجھے زیادہ دیر نہ بٹھائیے، کہیں لے جایا نہ آ جائے کہ آپ جانے کے لیے گھر اور کہیں اور پہنچا دیجیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں حاضر ہوا ہوں، بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہمارا حصہ ہے۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا واپس آئیں گے نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی گاڑی میں ایک بیگ رکھا ہے جس میں سوٹیں، دوائیاں الگ سے بنائی ہوئی ہیں کہ جانا ہو تو چلے جائیں۔ یہ صورتحال اس ملک کی پہنچ گئی ہے، اور جب کہتے ہیں نا کہ میں 2 شعر آپ کی نظر پہلے کرنا چاہوں گا۔ ہونٹوں کو سی کے دیکھیے پچھتائیے گا آپ، ہنگامے جاگ اٹھتے ہیں اکثر گھٹن کے بعد۔ اور ایک اور، اس دور ستمگر میں ہیں انصاف کے در بند، لب بند، زباں بند، قلم بند، نظر بند۔ صورتحال ایسی ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہم اپنے درد بیان نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی سن بھی چکے ہیں۔ اس کے لیے اور فورمز موجود ہیں اور جگہ موجود ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس دیوار کے اس پار بھی اکثر آپ کو شور کرتے ہوئے، بھوک ہڑتال کرتے ہوئے، تقریریں کرتے ہوئے، مظاہرے کرتے ہوئے، ریلیز کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب نے انتظار کیا اپنی باری کا، اب آپ کی باری بھی آ گئی۔ اس سے پہلے صلاح الدین بھائی وغیرہ کی باری آ گئی، کالے کوٹ والوں کی۔ آہستہ آہستہ باریاں سب کی لگتی رہیں۔ اگر پہلے دن ہی ہم غور کر لیتے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، ہم پہ جوتے پڑ رہے تھے، خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے دوسرے سیاسی بھائی بیٹھے ہیں نا، آپ کا بھی نمبر آئے گا جیسے ہمارا آ چکا ہے۔ اس چکر میں ڈال رہا ہے کہ صرف ہماری باری آنی ہے، سب کا آئے گا جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، اور جلدی آئے گا انشاءاللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جہاں ہمارا ملک پہنچ چکا ہے، پچھلے دنوں ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ شکر گزار ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کراچی پریس کلب نے ویلکم کیا تھا۔ اس ملک میں یہ جو لیڈرشپ ہے جو کہ اپوزیشن میں، وہ آئے تھے، ان سے بھی میں نے کہا، ہم نے کہا نام تبدیل کر لیجئے،
تحریک تحفظ آئین پاکستان، میں رضا ربانی صاحب سے کہوں گا کہ براہ کرم جب آئیں تو فرمائیے گا ضرور کہ کیا آئین ہے، بچ گیا ہے آئین؟ میں نے کہا جی اب تحفظ آپ نہیں کر سکے، نام چینج کر دیجئے۔ میں نے اپنی لیڈرشپ سے کہا، محمود خان اچکزئی سے کہا، سلمان اکرم راجہ سے کہا، صاحبزادہ حامد سلطان سے کہا، دیگر سے بھی کہا کہ براہ کرم یہ نام تبدیل کیجئے، تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ یہ 1.5 سال پہلے بنایا تھا، اس وقت آپ تحفظ کرنے نکلے، تحفظ نہیں ہو سکا۔ اب تو بنائیے تحریک بحالی آئین پاکستان، الائنس فار ریوائول آف کانسٹیٹیوشن۔ آئین ختم ہو چکا، کس نے کہہ دیا آئین رہ گیا؟ کیا اس 26ویں ترمیم کے بعد صلاح الدین بھائی آئین ہے؟ کون سا آئین ہے؟ اس دن آپ نے بڑی لمبی تقریر فرمائی، تقریر نہیں کر سکتے اب ہم، لیکن انتظار کیا، دشمن مرے، ٹھیک ہے چلو پی ٹی آئی والے جوتے کھا رہے کھانے دو، ساڈی باری نہیں لگنی، آپ کی باری کیا؟ اگر جس وقت شروع میں ہمارے ساتھ جب آئین میں لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق، آئین کے مطابق جب پنجاب اور کے پی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوا تو آئین کے بڑے بڑے ماشاءاللہ جو بڑے نام ہیں، کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن، اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ میں الگ سے بات کرتا ہوں۔ آئین تو ٹوٹ چکا اس دن، جس دن پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے آئین میں دی گئی ڈیٹس کے مطابق الیکشن نہیں ہوا، آئین ٹوٹ چکا۔ لیکن آپ جاگے نہیں، کوئی نہیں جاگا۔ جس روز ہمارے الیکشن میں ڈاکہ مارا گیا، افسوس سے کہنا چاہتا ہوں آج کل ڈاکو ڈاکے کا مال کے بھی بندہ موبائل چوری کر لے اور اس کو شو سے دکھائے میرے پاس یہ موبائل ہے، شرم اس کو بھی آنی چاہیے، اس کو پتا ہے کہ چوری کا موبائل ہے میرے پاس۔ چوری کے مینڈیٹ والے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دھرمی سے بھی۔ جس دن ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، شہر کا میں شکر گزار ہوں، شہر کراچی کا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 21 سیٹیں ہمیں دی، جس کا فارم 45 ہمارے پاس، شکریہ۔ حیدرآباد نے بھی سیٹیں، ڈاکہ ڈال دیا، پورے ملک میں ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ اس روز کھڑے ہونا چاہیے تھا، جس روز سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگی، ٹویٹر بند کر دیا گیا، نہ جانے کون کون سے پابندیاں لگ گئی، اس روز جاگنا چاہیے تھا۔ جس روز ہمارے گھر سے باہر نکلنے پہ، ہماری بات کرنے پہ ہم پہ، میں دہشت گرد ہوں کہیں سے لگتا ہوا، بہت سارے ایسے دہشت گرد خواتین، ہمارے ملک کی بچیاں بیٹیاں مائیں دہشت گرد ہیں، تھے نہیں، ہم بنا دیے گئے۔ آہستہ آہستہ نمبر سب کا آنا ہے، سب کا نمبر آنا ہے اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں دوبارہ کہ جس انداز سے آپ نے سب کو جوڑا، صحافت، سیاست، جمہوریت، عدالت، اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ہماری جنگ نہ لڑیے، ہماری جنگ الگ ہے، ہم لڑیں گے، ہماری مینڈیٹ کی جنگ ہے ہم لڑیں گے، ہماری گرفتاریوں کی جنگ ہے ہم لڑیں گے، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جنگ آپ کو لڑنی پڑے گی، سب کو۔ عدلیہ کی آزادی کی جنگ آپ کو لڑنی پڑے گی، صحافت کی آزادی کی جنگ آپ کے ساتھ ہم سب کو بھی لڑنی پڑے گی۔ اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیکا ایکٹ ان کا مسئلہ ہے، نہیں جناب، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم اس کالے کوٹ والے کا مسئلہ ہے، نہیں، ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے مینڈیٹ کی بحالی صرف ہمارا مسئلہ ہے، تو نہیں، آپ سب کا مسئلہ ہے۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ اگلا الیکشن بھی ایسے ہی کریں گے، اب تو پتہ چل گیا ہمیں، اب ہم پہلے سے فارم 45 بنا کے رکھ لیں گے، سانوں پتہ چل گیا ہمیں، اب تو پہلے بندوبست کریں گے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری ریاست؟ کہاں جا رہی ہے؟ ریاست ختم ہو چکی ہے، یہ قبیلہ بن گیا ہے۔ ریاست میں عوام کے پاس طاقت ہوتی ہے، عوام اقتدار میں ہوتی ہے، عوام کے پاس اختیار ہوتا ہے، قبیلے میں سردار کے پاس فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جس کا سر قلم کر دے، جس کو اندر کر دے، جس کو باہر کر دے، جس کو کوئلوں پہ چلا دے، اس قبیلے کی طرح ہم بنا دیے گئے ہیں۔ اٹھنا پڑے گا۔ کاش آپ لوگ بھی معذرت کے ساتھ، جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ ساتھ نہیں دیا گیا ہمارا جو دینا چاہیے تھا، نہیں اٹھائے۔ ٹھیک، آپ کے ادارے آواز نہ اٹھاتے،
آپ لوگ تو اپنے طور پہ آواز اٹھا سکتے تھے، نہیں اٹھائی گئی۔ ایک شخص نے آواز اٹھائی اور وہ اس قوم کی خاطر جیل میں ہے، 2.5 سال سے نکل سکتا تھا وہ بھی۔ ڈیل ہمارے بڑے آرام سے پورا ہسٹری رہی ہے، ڈیلوں کی ہسٹری نہیں لی اس نے، قوم کی خاطر نہیں لی، قوم تو کھڑی ہو گئی۔ لیکن یہ جو ادارے تھے ہمارے مخصوص کے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سے گزر جائے گا، یہ زلزلہ ادھر نہیں آئے گا، ادھر سے گزرنے دو، الٹیمیٹلی آنا تھا، آپ کے گھر میں گھسنا تھا۔ اس انداز سے آج میں کہنا چاہتا ہوں وکلا کو نکلنا پڑے گا 26ویں ترمیم کے بعد، اور یہ بینچ جو بھر دی گئی ہے زبردستی کے، پورے ججز فل کر دیے گئے ہیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں اختیار نہیں ہے اس کا جج کو یہاں پھینک دو، وہاں کو وہاں پھینک دو، وہاں کو وہاں پھینک دو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کالے کوٹ کو بھرپور طریقے سے ہمارے لیے نہ نکلے، اپنے لیے نکلنا ہوگا، اور صافتی تنظیموں کے ساتھ۔ دیکھیے میں چونکہ ہمارا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے بھی میسج جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ صحافیوں کی جنگ ہے۔ اگر ان کا گلا مستقل طور پہ بند کر دیا گیا، ان کا گلا کھوڑ دیا گیا، میڈیا کا گلا کھوڑ دیا گیا، صحافت کا گلا کھوڑ دیا گیا، تو بھول جائیے کہ کوئی آواز اٹھانے والا بھی رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس کو قتل کر دیا، کس کو بسر کر دیا، کس کو اغوا کر دیا، کس کو کیا کر دیا۔ تو اس کو جو سمجھتے ہیں کہ پیکا ہے، ان پہ حملہ ہے، نہیں، اس قوم پہ حملہ ہے، اس پاکستان پہ حملہ ہے، ہمارے آئین پہ حملہ ہے، ہماری ریاست پہ حملہ ہے۔ سمجھنا پڑے گا، نہیں تو ایسے ہی ہوتا رہے گا، ایک ایک کر کے سب کو لائن میں لگا کے ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد شاید افسوس کرنے والا بھی ہم میں سے کوئی نہ رہے، شاید اس کے اوپر تعزیت کرنے والا بھی کوئی نہ رہے، شاید تنقید کرنے والا بھی کوئی نہ رہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے پاس تو ایک پوری کتاب ہے جو ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں ہم پہ ہونے والے مظالم کی۔ میں امید کرتا ہوں اس ملک کی خاطر، وہی اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر جو ملنی ہے، آزادی تو مل چکی، اس کے لیے ایک قوم بن کر آگے چلنا پڑے گا، ایک قوم کے تمام ستونوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس سوچ سے نکلنا پڑے گا۔ ہاں ہماری غلطیاں بھی ہوگی، بالکل غلطیاں ہوگی، ہمیں بھی سمجھ آ گئی جب گرم ہوا لگی تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہم تسلیم کر، تو کوئی مکمل نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اب میرا خیال ہے شکریہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پوری قوم کو عقل سکھا دی ہے، عقل سلیم سکھا دی ہے، سب کو سمجھ آ چکا ہے کہ ایک کس انداز سے ایک ایک کر کے ریاست کے تمام ستونوں کو ڈھا دیا گیا۔ ستون کھڑے تھے، آہستہ آہستہ نیچے سے کام ہو رہا تھا، آپ لوگ سمجھ رہے تھے ہم کھڑے ہیں، اچانک حملہ ہوئے 3-4 مہینے میں، عدلیہ بھی گئی، پیکا مسافت بھی گئی، سارے لوگوں کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن پھر کہنا چاہتا ہوں یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر بنا ہے، کوئی بھول میں نہ رہے، کوئی بھول میں نہ رہے، اس پہ قربانی ہے ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے آباء و اجداد کی، اس میں جانیں گئی ہیں، عزتیں گئی ہیں، کوئی بھول میں نہ رہے کہ اس ملک کی اساس پر قبضہ ہو سکتا ہے، کوئی بھول میں نہ رہے اس قوم کی سوچ پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک جیسے راؤنڈ ہوتے، ایک راؤنڈ شاید آپ جیت گئے ہو، اگلا راؤنڈ ہمارا اس قوم کا راؤنڈ ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں بالکل اچھی بات ہے، ہمیں بہت اچھی بات ہے، آج آپ نے بات کی ہے، لیکن ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا حق لینے کے لیے، کہتے ہیں نا ساڈا حق ایتھے رکھ، ہمیں اپنا حق لینے کے لیے اسی انداز میں جلنا پڑے گا جس انداز میں حق زبردستی زور کر کے چھینا گیا ہے۔ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ قرائی صاحب بار کے نمائندے موجود ہیں، افسوس خود کہنا پڑتا ہے، ایک بار آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک بار دیکھ چکی ہے اپنے آپ، افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اسی شہر میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، 2, 3, 4, 5 کلومیٹر کے فاصلے سے، اس پہ بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی ہم سب کو۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہائی کورٹ بار نمائندہ آپ کی نمائندگی کس اور کی کر رہی ہے؟ ظلم ہے نا۔ یہ نوجوان وکیل سامنے بیٹھے بیرسٹر علی طاہر صاحب،
یہ بات کرنے گئے تو ان پہ الزام لگ گیا کہ آپ نے ہم پہ حملہ کر دیا. نوجوانوں کے ساتھ گئے تھے, بیرسٹر صاحب ہیں, اعتراض کرنے گئے تھے کہ 26ویں ترمیم میں ہم لوگ کہاں ہیں. اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ سینئرز کو کھڑا ہونا چاہیے, مدد کرو. مثال سامنے ہے, ہم سلام کرتے ہیں سٹی کورٹ بار کو, آپ کے پریزیڈنٹ کو, بڑائی صاحب کو, قرائی صاحب کو, کہ آپ لوگ کھڑے رہے ہیں عدلیہ کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اب ہمیں آئین کی بحالی کی تحریک شروع کرنی ہوگی. جس دن آئین اپنی اصل صورت میں بحال ہو گیا, اس دن انشاءاللہ یہ آپ لوگ بھی آزاد ہو جائیں گے, عدلیہ بھی آزاد ہو جائے گی, اور انشاءاللہ ملک میں انسانی حقوق جو پامال کیے جا رہے ہیں اس کی پامالی بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کا ایک ہی حل ہے, ایک صرف ایک, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ملک میں کرائے جائیں, فوری کرائے جائیں. چونکہ 8 فروری 2024 کو ڈاکہ ڈالا گیا, اس لیے فوری طور پر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے جائیں, اور پھر عوام جس کو موقع دے وہ اسمبلی میں آئے. اس سے پہلے یہ جو غیر آئینی ترامیم ہے لوٹا گردی کے ذریعے, جعلی مینڈیٹ والوں کے ذریعے, 5000, میرا 84,000 ووٹ ہے, 9000 ووٹ والے اسمبلی میں بیٹھا ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. افسوسناک صورتحال نہیں ہے. پرسوں کیا کیا انہوں نے لیجنڈ ہوٹل میں, ظلم نہیں ہے, کیا کر رہے تھے, بات کرنے سے روکتے ہیں. مطلب اگر ہم بات بھی نہ کریں, دیکھیے جب اتنا گلا دبا دیا جائے گا, جب ہر چیز روک دی جائے گی, تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد, اور پوری قوم اگر باہر نکل پڑتی ہے تو اس کو واپس کرنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ ہوا ہے. تاریخ سے سبق سیکھو, تاریخ سے سبق سیکھو. جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو انوکھی پہلوان ہوں, میں جو تو ہرا ہی نہیں سکتا, میں تو بھولو پہلوان ہوں, میں تو چھارا پہلوان ہوں, میں تو محمد علی کلے ہوں. ارے بھائی سب ہار جاتے ہیں. کوئی ایک پنچ لگتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے, کسی کو ایک کک لگتی ہے چلا جاتا ہے. تو نہ اس کا انتظار کرو کہ کوئی ہیوی پنچ آئے, کوئی ہیوی کک آئے, کوئی بڑا کشتی کا وار لگے. بہتر یہ ہے زبان خلق کو نکار خدا سمجھو, اور جو قوم کہنا چاہتی ہے اس کی زبان کو سمجھو. آزادی صحافت کو واپس لو تاکہ ہماری آواز قوم تک پہنچ سکے. سب سے پہلے ہماری جو پیکا ایکٹ ہے اس کو واپس لو تاکہ قوم جو کہنا چاہتی ہے آزادی اظہار, اس کی آزادی سب سے پہلے کرو, اور اس کے بعد انصاف کی آزادی کرو. نہ چھوڑو ہمیں, بند کر دو ہمیں, پھانسیاں دے دو ہمیں لگا دو کہ اور زندہ ہو جائیں گے, لیکن آزادی اظہار پہ اگر پابندی پیدا ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ.